السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں ہم بہت سارے رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ کہیں دوستوں کا رشتہ ہے، کہیں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، کہیں بہن بھائی کا رشتہ ہے، کہیں ماں باپ کا رشتہ ہے یعنی اولاد اور والدین کا، کہیں استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے۔ تو رشتے بہت سارے ہیں جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ ہر رشتہ ہم سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور ہر رشتے سے ہم کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ انہی بنیاد پر وہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور وہ رشتہ چلتا ہے۔ ورنہ رشتہ ایک مضبوطی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اس رشتے کو خوشی سے گزارنا، ایک تو یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس رشتے کے بارے میں ہم یوں کہیں کہ بس اسے جھیلنا، یہ دو بہت الگ الگ چیزیں ہیں جس کو ہر انسان سمجھتا ہے۔ کچھ رشتے وہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان بڑا خوش ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رشتے دار سبھی کو دے، چاہے وہ بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، والدین ہو، اولاد ہو یا میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہو۔ لیکن کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اس میں پھنس جاتا ہے اور وہ بس اس کو یوں کہیں کہ برداشت کر رہا ہوتا ہے، جھیل رہا ہوتا ہے۔ وہ اس رشتے میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی وہ ڈیمانڈز پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے کہ اپنا جو بھی پارٹنر ہے، ہمارا بھائی ہے تو بھائی کے رشتے میں ہمارا وہ پارٹنر ہے، اسی طرح بہن ہے، والدین ہیں، اولاد ہیں، دوست ہیں، ہسبینڈ یا وائف ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں گے تو پھر وہ ہمارے ساتھ اچھے سے انٹرسٹڈ ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ لائف میں خوش ہوگا اور خوشی خوشی زندگی گزارے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے اللہ سے دعا بھی کرے گا اور لوگوں کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسا بندہ یا بندی یعنی بہن یا بھائی یا شوہر یا بیوی یا والدین یا اولاد سبھی کو دے۔ لیکن اگر ہم ان کی ڈیمانڈز کو، ان کے حقوق کو جو وہ ہم سے چاہتے ہیں، ہم پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ اس رشتے کو جھیلتا ہے، کیونکہ رشتہ بن تو چکا ہے، ٹوٹ تو سکتا نہیں ہے۔ تو پھر وہ اس رشتے کو برداشت کرتا ہے اور اسی میں کڑ کڑ کر مرتا ہے اور دن رات وہ اپنے آپ کو اسی میں گھلاتا رہتا ہے۔ تو آج میں جس رشتے کی آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ۔ یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی نازک بھی ہوتا ہے۔ مضبوط اتنا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ حد ہیں، کچھ نہ کچھ حدود ہیں کہ یہاں یہ بات کی جا سکتی ہے، یہاں نہیں کی جا سکتی، یہاں یہ ہے، وہاں ہے۔ اس رشتے کے اندر بہت ساری یعنی اصل میں اگر یہ کہہ دوں کہ اصل کوئی رشتہ ہے، ازل سے کوئی رشتہ ہے اور ابد تک کوئی رشتہ ہے تو یہی ایک رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس رشتے کے ساتھ اس دنیا میں آئے تھے وہ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ نہیں تھا، بہن بھائی کا رشتہ نہیں تھا، بھائی بھائی کا رشتہ نہیں تھا، دوستی کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ہسبینڈ اینڈ وائف کا رشتہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام شوہر تھے اور اما حوا علیہ السلام جو ہے بیوی تھی۔ تو یہی پہلا رشتہ ہے، یہی ازل سے رشتہ ہے۔ ازل سے مراد یہ نہیں ہے ہمیشہ سے تو نہیں ہے، لیکن جب سے ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو بنایا ہے، یہ جب سے رشتہ ہے اور جب اور ابد تک یعنی ہمیشہ ہمیشہ رشتہ رہے گا۔ جنت میں بہت سارے رشتے ہوں گے لیکن جس رشتہ دار کے ساتھ آپ رہنا پسند کریں گے اور جن کے ساتھ رہنے کا جو ذکر آتا ہے سب سے زیادہ وہ آپ کی اہلیہ ہے، وہ آپ کا شوہر ہے۔ اور گھر والے بھی تبھی کہلاتے ہیں کہ جب ہسبینڈ اینڈ وائف ہو۔ ایک بندہ جو نکاح جس کا نہ ہوا ہو تو اس کی گنتی اس کے والد کے گھر میں ضرور آتی ہے لیکن اس کا اپنا گھر نہیں کہلاتا ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ کہ انسان مکمل تبھی ہوتا ہے جب وہ اس کا نکاح ہو جاتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے جو لائف پارٹنر ہوتے ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف، یہ ایک دوسرے کی لائف کو کمپلیٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی رشتے کے لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا بنایا، تمہاری اہلیہ اس نے بنائی، تمہارا شوہر اس نے بنایا۔ کیوں؟ اس نے تمہارے تاکہ تم اس کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ مرد کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، اپنی وائف سے سکون حاصل کرو، اس لیے تمہاری اس نے بیویاں بنائی ہیں۔ تو یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ رشتہ ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اس کے بنا یہ دونوں ایک نامکمل ہوتے ہیں، ادھورے ہوتے ہیں، ناقص ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو عربی میں لفظ ہے جس کا نکاح نہ ہوا ہو اس کو مجرد کہتے ہیں۔ مجرد یعنی تنہا، خالی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک رشتہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ اس رشتے کی بہت ساری ایک دوسرے سے ڈیمانڈس ہیں جو پوری کرنا ہمارے اوپر لازمی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے پورے کرنا چاہیے۔ لیکن دو ڈیمانڈس جو میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک شوہر کی جانب سے اپنی بیوی سے جو ہوتی ہیں وہ اگر ہو جائیں تو شوہر زندگی بھر خوش رہ سکتا ہے، اس کو کچھ اور نہ بھی ملے نا، یا اس کی زندگی میں کچھ پریشانیاں، کچھ تکلیفیں آئیں، اس کے باوجود بہت خوش اور حشاش اور بشاش رہ سکتا ہے۔ وہ دو خواہش، وہ دو ڈیمانڈ، وہ دو چیزیں کیا ہیں جو وہ اپنی اہلیہ سے، اپنی وائف سے چاہتا ہے؟ پہلی چیز عزت۔ اس کی بیوی اگر اس کی عزت کرتی ہے تو وہ دنیا جہان میں ہر تکلیف اپنی بیوی کے لیے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح سے کر کے اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کی بیوی اس کی عزت کرتی ہے تو، اس کے گھر میں اس کی عزت ہوتی ہے تو۔ اور اس کی عزت ہونی بھی چاہیے کیونکہ وہ رشتے میں بھی آپ سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ سے مقام بھی بڑھا دیا ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ آپ کے لیے انتھک محنتیں کرتا ہے اور آپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے۔ لیکن اگر بیوی اس کی عزت نہیں کرتی تو وہ اس رشتے کو پھر جھیلتا ہے اور برداشت کرتا ہے، پھر وہ مجبوراً اس کو اس رشتے کو نبھانا پڑتا ہے۔ پہلی چیز یہ کہ ایک شوہر یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت کرے۔ دوسری چیز،
दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि एक शौहर अपनी बीवी से ये चाहता है कि बीवी उसका शुक्र अदा करे, क्योंकि वो आपके लिए दिन रात एक कर देता है, आपके लिए हर मुमकिन कोशिश करता है कि वो आपको खुश रखे, आपके लिए वो तमाम काम वो करता है जो शादी से पहले उसकी नाक का मसला होता है और वो उनको बर्दाश्त करना भी पसंद नहीं करता। आसान अल्फाज में ये कहूँ कि मर्द की एक सिफत ये होती है कि वो अपनी नाक कभी भी कहीं झुकाना नहीं चाहता, अपने आप को कभी भी किसी से कमतर साबित होने नहीं देना चाहता। वो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है और मर्द के अंदर जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन शादी के बाद उसी एटीट्यूड को खाक में मिलते हुए हमने देखा है। वो अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए अपने उस एटीट्यूड को खाक में मिला देता है और उन कामों को जिनको वो देखना भी पसंद नहीं करता था, वो उन कामों को भी मजबूरन कर गुजरता है और उसे करना पड़ता है। आपने भी देखा होगा, मिसालें देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक हस्बैंड अपनी बीवी से ये चाहता है कि वो उसका शुक्र अदा करे। जब शौहर थका हारा घर में आए तो एक मरतबा बीवी अगर उससे कह दे ना कि आज जो कुछ है मेरे पास या जो कुछ हमारे पास है, जिसमें हम रह रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि उसने आपके जैसा शौहर अता किया और ये आप ही की मेहनतों का, आप ही की कोशिशों का नतीजा है जो ये सब कुछ हमको मिला हुआ है। अगर बीवी शुक्रगुजार होगी तो फिर ये उसका शुक्र अदा करना उसके लिए यूँ समझें, उसको बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें उसकी एनर्जी को चार्ज करेगा बहुत ज़्यादा। दिन भर की थकावट उसकी दूर हो जाएगी मिनटों के अंदर, अगर उसकी बीवी उसका शुक्र अदा करेगी तो। क्योंकि हदीस शरीफ में भी आता है मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदा अल्लाह बंदों का शुक्र अदा नहीं कर सकता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्रगुजार नहीं है। तो बीवी अगर अपने शौहर की शुक्रगुजार नहीं है तो फिर हकीकत में वो अल्लाह की शुक्रगुजार भी नहीं है। अल्लाह ने जो नेमतें हमको दी हैं उसकी शुक्रगुजारी भी सही मानों में तभी हो सकती है कि जब कि हम इंसानों का भी शुक्र अदा करें जिनके वास्ते से हमको वो चीज़ें मिली हैं। तो बीवी को चाहिए कि अपने शौहर का शुक्र अदा करे। तो ये दो आदतें, दो खूबियाँ होती हैं जो एक शौहर अपनी बीवी से चाहता है। नंबर 1 कि वो उसको इज़्ज़त दे, दूसरा ये कि वो उसका शुक्र अदा करे। इसी तरह और भी डिमांड्स हस्बैंड की जानिब से हो सकती हैं, इसी तरह बीवी की जानिब से भी बहुत सारी डिमांड्स होती हैं। उनको इंशाल्लाह हम कभी दूसरी वीडियो में डिस्कस आपके सामने करेंगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये बात अगर बीवियों को अच्छे से समझ आ जाए और वो समझने लगे कि हमें अपने शौहर की इज़्ज़त करना है क्योंकि वो हमसे मकाम में बड़ा है और ये मकाम उसको अल्लाह ने दिया है, और हम उसका शुक्र अदा करें क्योंकि वो अपने सब कुछ अपना कुर्बान करने को तैयार हो जाता है सिर्फ हमारी खुशी के लिए, और करता है और करेगा इंशाल्लाह क्योंकि उसकी ड्यूटी है। तो अगर ये चीज़ समझ लेंगे तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार होगी और दिन और रात और पूरी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुजरेगी। और अगर ये बात ना समझी, शौहर की बेइज्जती करती रहीं, जगह जगह उसको बुरा भला कहते रहे या उसको इंसल्ट फील कराई जाती रही हर जगह, तो एक दिन फिर वो टूट जाएगा और आपसे बेपरवाह हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने उसकी नाशुक्री का बराबर करते रहें, खुद कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करते रहोगे तो मैं नेमतों को बढ़ाता रहूँगा और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो फिर मेरा अजाब क्या है, सख्त है। तो इसी तरह कुछ मर्द का भी मामला है, इसी तरह कुछ शौहर का भी मामला है कि अगर उसका शुक्र अदा करते रहेंगे आप तो फिर वो आपके लिए अपनी जेब खाली करता रहेगा, लेकिन उसकी नाशुक्री करेंगे तो फिर वो कहेगा ठीक है, फिर मैं बुरा तो बुरा ही सही। ये दो आदतें होती हैं जो मर्द के अंदर फितरी तौर पर होती हैं, जो एज अ शौहर वो अपनी बीवी से चाहता है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी और इंशाल्लाह उम्मीद है आप इस पर मुकम्मल तौर पर अमल करती होंगी, और अगर कहीं कहीं कमी कोताही रह जाती है तो इस पर अमल करें। कुछ जिम्मेदारियां शौहर पर भी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने क्लियर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।